بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا جس گہما گہمی کی شرح، جس شور و غل کے انداز میں سال نو کا استقبال کرنے جا رہی ہے، اسی طریقے سے عالم اسلام کے ایک بڑے حصے میں یا مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ شہزادی کی جو ملکہ غیرت کا مقام رکھتی ہیں، ان کی دنیا میں تشریف آوری کی استقبال کی طرف بھی رواں دواں ہیں۔ ایسے حالات میں یقین کریں کہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، مسلسل 3-4 دنوں سے آپ سے رابطہ منقطع رہا، شدید طبیعت خراب تھی، ابھی بھی طبیعت جو ہے وہ مکمل طور پہ بہتری نہیں ہے، اس کے باوجود جب کچھ باتیں سامنے آئی ہیں تو برداشت نہ ہو سکا، تو لہٰذا کچھ ضروری جو ہے وہ باتوں کے ساتھ اپنا حصہ اور اپنے حصے کے جو فریضہ ہے اس کو ادا کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں آج حاضر ہوا ہوں۔ دیکھیے، دنیا میں لوگ نئے سال کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور نئے سال کا استقبال کرنے جا رہے ہیں، یا مثلاً مسلمانان عالم اپنے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کی آمد کا استقبال کرنے جا رہے ہیں، جو ملکہ غیرت تھیں، جو شرم و حیا کی ملکہ تھیں، جن کے حوالے سے مشہور جو ہے وہ روایت بزرگان بیان کرتے ہیں کہ خدا کے حبیب کی اس شہزادی بیٹی کا یہ جملہ تھا کہ عورت کے لیے باعث شرف ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے، نہ کوئی نامحرم اسے دیکھے۔ ان کی دنیا میں تشریف آوری کی آج کی رات ہے۔ ایسے لحظات میں جب آنکھوں کے سامنے جمشید دستی صاحب کا ویڈیو بیان دیکھا، یقین کریں کہ اندر سے ایک رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ کس ادارے کے اوپر انسان اعتماد کرے، کون سا ادارہ آج بغیر کسی یعنی جس پر انسان بھروسہ کر سکے، کوئی ادارہ ہے آپ کا؟ ایوان اقتدار پر، یعنی یہ جو آپ کی پارلیمنٹ کے جو ممبران ہیں انہیں متنازع بنا کر دیا، نہ صرف ممبران بلکہ جو سب سے بڑی آپ کی ریاستی آئین کے مطابق جو سب سے بڑی پوسٹ ہے صدر پاکستان جو ہے، اس کے عہدے کو متنازع بنا دیا۔ اور آج اگر وہ مرضی کا نہیں ہے، بیچارہ ایک کونے میں پڑا ہوا ہے، اور اگر وہ جیالہ کوئی اپنی پسند کا ہو زرداری جیسا، تو اس کی ٹھاٹھیں اور اس کی باٹھیں اور اس کی عیاشیاں وہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ یا آئین کے مطابق، یا دیکھیں عوامی طاقت سے منتخب ہونے والا جو صدر، البتہ عوامی طاقت سے منتخب ہونا چاہیے وزیر اعظم، اس کو دیکھیں کہ وہ متنازع، اس میں کن چہروں کو قوم کے سامنے متعارف کروایا کہ تقریباً کوئی ابھی کوئی 35 سے 40 سال کے قریب سے جن افراد کو نواز شریف جیسے بین الاقوامی افراد ہمارے سامنے آتے رہے، تو اس پہ بندہ اعتبار کرے، یا زرداری جیسے صدر پہ بندہ اعتبار کرے، یا پھر آئین کو جو ہے آئین کی دھجیاں اڑانے والے جو ملٹری کے آمر تھے، کیا ان پر بندہ اعتبار کرے، یا پھر پولیس ڈپارٹمنٹ کے تحفظ کے لیے بنے ہوئے یہ جو ادارہ ہے اس کے ایسے کارنامے، جن کارناموں کو دیکھ کر جو ہے وہ ہم تو کیا
پاکستان کے دشمن بھی شاید سکتے میں آ جائیں اور وہ بھی پریشان ہوتا ہوں، انگشت بدنگدان ہوتے ہوں، وہ بھی سوچتے ہوں کہ کیا کوئی پولیس دنیا کی اپنے لوگوں کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں، ان پر بندہ اعتبار کرے، تو لہٰذا بندہ کس پہ اعتبار کرے؟ یا پھر ابھی جناب بہرحال ملک کے اندر امن و امان کی بحالی کے لیے یا بد امنی کو کنٹرول کرنے کے لیے، بد امنی کو ختم کرنے کے لیے CTD جو ہے بنائی گئی، اور CTD کے حوالے سے وہ باقاعدہ اعلانیہ طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ CTD نے میری فیملی کو نعوذ باللہ من ذالک برہنہ کیا۔ استغفر اللہ کیا، تو اندازہ کریں کہاں جا رہے ہیں، کدھر لے کے جا رہا ہے۔ یعنی ایک بندہ جو 5 مرتبہ منتخب ہو کر اپنی قوم سے، یعنی ایک بڑے خطے سے منتخب ہو کر بھاری اکثریت سے ایک بڑا ووٹ بینک لے کر ایوانوں کے اندر آتا رہا ہے، اور آج بھی قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے، صرف اس وجہ سے کہ آپ کے من پسند بندے کے ساتھ وہ نہیں کھڑا، بلکہ وہ غیرت مندی کے ساتھ ان عوام کے اذہان کے مطابق، چونکہ وہ عوام کا بندہ ہے، چونکہ وہ کسی ان کا یعنی کسی غیبی قوت کا پروردہ نہیں ہے، بلکہ عوام کے اندر سے بڑا ہوا ہے، اور عوام کے اندر کا فرق ہے، عوام کی نبض کو جانتا ہے، عوام کے خیالات کو جانتا ہے۔ تو ایسے شخص کے اوپر جو ہے اس انداز میں جب دیکھا کہ آپ کے کنٹرول میں نہیں آ رہا، تو اس طرح کا تشدد، اس کے گھر کے اوپر حملہ، اب یقین کریں خدا جانتا ہے کہ انتہائی تکلیف کا مقام ہے۔ پھر اس کے بعد ایک تو ہمارے سامنے یہ عامر فاروق ہو گیا، جج دلاور ہو گیا، جج بشیر ہو گیا، یہ سارے استعمال شدہ پروزے یا ایکسپوز شدہ اب دن بدن لحظہ بلحظہ سارے کے سارے کھل کے آ رہے ہیں، اور نہیں پتہ، یہ خدا جانتا ہے کہ یہ ملک کو کس طرف لے کے جایا جا رہا ہے۔ اور عوام جو ہے بس خدا سے جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے کہ خدا اس وطن کی حفاظت کرے۔ پاکستان زندہ باد۔